سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اس وقت ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں آپ کو معلومات کچھ دینا چاہ رہی ہے۔ 2 مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس کا آخری حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جگر کی سوزش یعنی کہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے 6 منتھ سے زائد عرصہ رہے، جسے کرونک ہیپیٹائٹس کہا جاتا ہے، تو علاج چند ادویات سے ممکن ہے جو کم از کم 2 سال تک بلا ناغہ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ جگر کی سوزش کو روکنے سمیت اس کے پھیلنے کے عمل کو بھی سست کرتی ہے، یعنی کہ جو انفیکشن ہے وہ بھی یعنی کہ سست ہو جاتا ہے۔ یہ ادویہ پاکستان میں، انڈیا میں، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ سب جگہ دستیاب ہیں، ہر جگہ دستیاب ہیں۔ اگر یہ وائرس جگر میں سوزش نہ کرے یعنی کرونک ہیپیٹائٹس نہ کرے، جو کہ ان ایکٹیو کیریئر اسٹیج کہلاتا ہے، تو علاج کی ضرورت نہیں ہے، مگر مریض بعض ٹیسٹوں کے ساتھ ڈاکٹر سے معائنہ کرواتے رہیں۔ اگر مریض جگر کی سوزش کی صورت میں ابتدا میں علاج نہ کروائیں تو یہ جگر کی سکڑنے اور کینسر کا باعث بن جاتا ہے، جس کا واحد علاج جگر کی پیوند کاری یعنی کہ لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے۔ ایسے مریض خون کی الٹی یعنی کہ وومیٹنگ، پیٹ میں پانی کا بھرنا، پاؤں کی سوزش، غنودگی جیسے علامات یا پھر جگر کے کینسر کے ساتھ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ لہذا صحت مند افراد بھی اسکریننگ ضرور کروائیں، اور اگر یہ وائرس خون میں موجود نہ ہو تو بھی ویکسین لگوائیں تاکہ اس جان لیوا بیماری سے بچا جا سکے۔ اس بیماری کے لیے بہتر طور پر ہر فرد کو اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اگر اویئرنیس نہیں ہے تو اس کے بچاؤ کے طریقے بھی استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو افراد ہیں بہت تیزی سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مرض اس وقت یعنی کہ سامنے آتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، جب کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جیسے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور بے شمار افراد جو ہیں میڈیا کے ذریعے یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہیپیٹائٹس کا علاج موجود ہے، اور ہیپیٹائٹس سے اتنے مریضوں کو ٹھیک کیا گیا ہے۔ باقاعدہ 1 گھنٹے کے پروگرام دیے جاتے ہیں ایسے جعلی حکیموں کے، اس قسم کی شعبدے بازوں کے، اور اتنے اچھے ماحول میں دکھایا جاتا ہے، مریضوں کے انٹرویو دکھائے جاتے ہیں کہ مریض ان کے پاس گئے، ان کی حالت ایسی تھی وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، اور ان ڈاکٹر صاحب کی علاج کی وجہ سے وہ بالکل صحت و توانا ہو گئے ہیں۔ اس طرح غلط طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان سب کے کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب شعبدے بازوں کو، ان سب قسم کے جعلی لوگوں کو، کیس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، جو ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ لوگوں سے بٹور لیتے ہیں، اور مریضوں کو آخری اسٹیج پر جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کچھ اور کہانی سنا کر ان سے اپنی گلو خلاصی کی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو نا ہاسپٹل چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، وہاں چلے جائیں۔ تو یہ سب مسائل سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے اس میں نہ پڑا جائے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کئی بیماریوں کے بارے میں بتایا کہ جو کہ کرونک بیماریاں ہیں، جو لمبی بیماریاں ہیں، ان کے اگر علاج کسی کے پاس موجود ہوں تو اس کو بڑے سے بڑا دنیا کا انعام مل سکتا ہے، بڑے سے بڑے یعنی کہ ان کو دنیا میں مشہوری ہو سکتی ہے، اور ان کے جو نا میڈیسن کو بڑا یعنی کہ دنیا میں ریکوائرمنٹ ہے، تاکہ جو ہے اتنے زیادہ مریض ہیں ان کا علاج کیا جا سکے۔ تو ایسا خیر کوئی ایسی چیز ہے نہیں، مگر اس طرح یعنی کہ جو نجی ٹی وی چینلز کھل گئے ہیں، ان کے اندر جو نا ایڈورٹائزمنٹ کر کے، اور اس طرح یعنی کہ اخباروں میں
اور نیوز لیٹرز کے اندر جو ہے نا وہ پبلسٹی کر کے غلط طریقے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. اسی طرح دیواروں پہ پوسٹرز، جگہ جگہ پوسٹرز لگا کر بھی لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. تو عام لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کے غیر مستند لوگوں کے پاس نہ جائیں اور اپنا پیسہ اور اپنا ٹائم، اپنی صحت کو برباد نہ کریں.